بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير صرف في قلبه حب الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد امام ہو رہا ہے کہ اللہ جس بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اور محبت حسین کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کی تمنا بھی اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں بغض رسول اور آل رسول ڈال دیتا ہے، اور زیارت امام حسین کا بغض بھی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہم سب سے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ہمارے دلوں میں محبت امام حسین ڈالی ہے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب نیکیوں میں آگے بڑھیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور نیکیوں کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ دلوں میں محبت حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ہر ایک نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور حضرات سے محبت کا فائدہ بھی ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اس کو اتنا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر مولا حسین سے ایک دن کے لیے محبت کی ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہے، اور اگر مولا حسین سے ایک مہینے کے لیے محبت کی ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام سے پوری زندگی محبت کی ہے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی نے محمد اور آل محمد سے ایک دن محبت کی ہے تو وہ ایک دن کی محبت بھی اسے فائدہ پہنچانے والی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان حضرات سے اگر کسی نے دشمنی رکھی ہے تو یہ ایک دن کی بھی دشمنی اسے نقصان پہنچانے والی ہے۔ محبت کا اظہار سب کرتے ہیں، لیکن محبت کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت یہ چاہتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے راستے پر آ جاؤ، اس کی خواہشات پر عمل کرو، اس کے مشن پر چلو، اس کی تعلیمات پہ چلو،
وہ جو تم سے چاہ رہا ہے ان چیزوں کو جو ہے بجا لاتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے تو سب نے محبت کی، لیکن ہم لوگوں نے امام سے زیادہ محبت کی، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ عزاداری امام کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ عزاداری امام کا اہتمام خوش نصیبوں کو ملتا ہے، جسے توفیقات الہی مل جائے اسے ملتا ہے، اس لیے کہ عزاداری کے ذریعے سے ہی انسان مولا حسین کے فضائل، مولا حسین کے کمال، مولا حسین کی تعلیمات، مولا حسین کے راستے، مولا حسین جو چاہ رہے تھے، جس مقصد پر چلے تھے، ان مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس دعوت فکر دی جاتی ہے، فضائل پڑھے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات نشر کی جاتی ہے، اب جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کا دل و دماغ جتنا پاک ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اقوال ائمہ معصومین کو اپناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ سنتے تو سبھی ہیں، دیکھتے سبھی ہیں، لیکن عمل کی منزل کے لیے انسان کو تیاری کرنا پڑتی ہے، انسان کو آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینے میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سب نے دیکھا تھا کہ پشت نبی پر حالت سجدہ میں امام حسین پشت نبی پہ تھے، سب نے اس فضیلت کو دیکھا ہے، اس کمال کو سب نے دیکھا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھنے کے بعد ان کی عظمتوں کا خیال کتنوں نے رکھا ہے، یہ سب نے نہیں کیا۔ تو جاننا کمال ہے، اس سے زیادہ اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت کے ساتھ ہم جو عزاداری امام کر رہے ہیں، یہ تعلیمات تھی اہل بیت، مقصد امام حسین، قیام امام حسین، کربلا کی تاریخ، ان کے اصحاب و انصار کی وفاداری، ان کی قربانی لوگوں تک بتلا رہے ہیں، اور یہ وہ ثواب جاریہ ہوتا ہے کہ جو سنتا جائے گا، جو عمل کرتا جائے گا، اس کا ثواب اس کا نامہ اعمال میں جائے گا، جس نے مجلس برپا کی ہے، جس نے مجلس پڑھی ہے، اور جو مجلس میں شریک ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس میں شریک ہونا یہ بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم مجلس میں آئے ہیں، وقت پر آ جانا بھی کمال ہے، اور فرض ادا کی زینت بن جانا بھی کمال ہے۔ آج کی تاریخ جو ہے 25 کی شب ہے، شب 25 سفر جو ہے، تاریخ میں ایک مناسبت یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہے جو رسول اللہ کی رحلت کی ایام ہیں۔ 28 سفر کو آپ کی شہادت ہے، اور آج 25 شب ہے۔ 25 سفر کو رسول اللہ نے لوگوں سے قلم اور کاغذ مانگا تھا، اور یہ کہا تھا کہ لاؤ ہم تمہارے لیے کچھ لکھ دیں جس سے تمہیں نجات مل جائے، ہم تمہارے لیے کچھ لکھ دیں تاکہ تم اس پر عمل کرو اور ہمارے بعد تم ہدایت یافتہ رہو، گمراہی سے بچتے رہو۔ لیکن لوگوں نے رسول اللہ کو جو ہے قلم اور کاغذ نہیں دیا، بعض لوگوں نے نہیں دیا اور بعض لوگوں نے نہیں دینے دیا، اور یہ کہہ کے لوگوں کو گمراہ کیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج ہی کی شب تھی، اس شب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، رسول اللہ کے انتقال سے 3-4 دن کے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟
ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے انہیں رسول مانا ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے۔ کلمہ جب پڑھتے ہیں تو ہم سارے فضائل رسول اللہ کے پڑھتے ہیں، وہی بخشوائیں گے، انہی کی رحمت چھائی ہوئی ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے شہداء ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن جب وہی یہ قلم و کاغذ مانتے ہیں تو لوگ نہ دیتے ہیں، نہ لوگوں کو دینے دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آپ جس سے محبت کر رہے ہوں اور جو آپ سے محبت کر رہا ہو اور جس کا زمانے میں چرچا ہو کہ یہ جو ہے رسول اللہ کے بہت قریب ہیں، اور اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو رسول پہ کتنا شاق گزرے گا۔ رسول جنہوں نے تمام تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، امت کی ہدایت کے لیے کام کرنا آسان کام نہیں ہے، امت کی رہنمائی آسان مرحلہ نہیں ہے، امت کو نجات دینے کی فکر میں لگا رہنا یہ آسان کام نہیں ہے، لوگوں کو راہ راست پر رکھنا اور باقی رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دینی خدمات انجام دیتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو دینی ادارے چلاتے ہیں، جو مسجد کا اہتمام کرتے ہیں، جو مسجد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، جو عزاداری امام حسین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ ان سب معاملات کو جانتے ہیں کہ نیک کام کرنے کے لیے بڑے صبر اور تحمل کرنے پڑتے ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس میں لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لوگوں سے گزارشیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے نخروں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ درد اسے ہوتا ہے جو اہتمام کرتا ہے۔ یہاں کی نماز جماعت کو لے لیں، جو لوگ ہیں ذمہ دار، ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگ زیادہ آئیں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ اگر 9 بندے نماز جماعت میں آ گئے، جتنا ثواب ہے کہ اسے اللہ کے ملک بھی نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اپنے ملک سے کہتا ہے کہ فقط اتنا لکھ لو کہ یہ لوگ نماز جماعت میں حاضر رہے، اتنا ثواب ہے۔ تو یہ درد ان لوگوں کو رہتا ہے کہ لوگ آئیں۔ رسول اللہ کو بھی یہی درد ہے کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا جائے، انہیں راہ راست دکھلایا جائے، انہیں نیک بنایا جائے، انہیں اللہ کے راستے میں لگایا جائے۔ اس کے لیے بڑی تکلیفوں کو رسول اللہ نے برداشت کیا ہے۔ کانٹوں پہ چلنا آسان لگا ہے اس لیے کہ تبلیغ کر رہے ہیں، پتھروں کا کھانا انہیں آسان لگا ہے اس لیے تبلیغ کر رہے ہیں، کوڑے کرکٹ ان کے اوپر ڈالے گئے یہ آسان سمجھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگ نازیبا کلمات ادا کرتے رہے یہ آسان سمجھتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ اتنی تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لوگ ثابت قدم رہیں، لوگ دیندار رہیں، لوگ مذہبی رہیں، لوگ واجبات کو ادا کرتے رہیں۔ جاتے جاتے بھی پیغمبر فرما رہے لاؤ قلم کاغذ ہم تمہارے لیے لکھ دیں۔ لوگوں نے لکھنے نہیں دیا، لوگوں نے قلم کاغذ بھی نہیں دیا۔ رسول اللہ اتنے غضبناک ہوئے کہ اسی حالت میں رسول اللہ منبر پر تشریف لائے، اور منبر پر تشریف لانے کے بعد نبی اللہ نے خطبہ دیا ہے اور وعظ و نصیحت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا، ان سے متمسک رہنا،
اگر میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو، ہدایت پہ ثابت رہنا چاہتے ہو، تو میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا۔ رسول اللہ جو بات لکھنا چاہتے تھے اور لوگوں نے لکھنے نہیں دیا، رسول وہی بات منبر پر آ کر بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ رسول کو اگر ہم نے قلم کاغذ دے دیا تو رسول وہی لکھیں گے جو غدیر میں دکھلا کے آ چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بعض لوگ ہیں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی اس فکر میں ہے کہ ان کو ہدایت ملتی رہے، ان کو نجات ملتی رہے، یہ نیک کام میں لگے رہے، یہ نیکی کی راہ پہ ثابت رہیں۔ ان کی نجات کی فکر نبی اللہ کو ہے۔ لاؤ قلم کاغذ ہم لکھ دیں، یہ غدیر کے جلے بھنے لوگ رسول کو قلم کاغذ نہیں دینا چاہتے۔ انہیں پتا ہے کہ رسول وہی لکھیں گے جو یہ چاہتے ہیں، اور رسول چاہتے نہیں ہیں، یہ حکم خدا ہے جو رسول کے ذریعے سے ادا ہو رہا ہے۔ قلم کاغذ نہیں دیا گیا، تو امت کی یہ بدنصیبی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم دوسروں پہ ہنس لیتے ہیں، یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، وہی ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نہیں دیا، کیا ہم نے پوری ذمہ داری ادا کر دی؟ قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہونے کے لیے فرمایا تھا، آیا ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہیں؟ قرآن فقط برکتوں کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط جو ہے زینت کے لیے نہیں ہے، قرآن فقط سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن گھر میں رکھ لینا شرف نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اس دور میں جب قلم نبی اللہ نے مانگا قلم کاغذ لاؤ لکھ دے، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا قرآن کافی ہے، اور یہی کہہ کے امت کو گمراہ کر دیا کہ نہ انہیں قلم دی جائے گی نہ انہیں کاغذ دیا جائے گا، ہمیں پتا ہے یہ کیا لکھنا چاہتے ہیں، کہ ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن کافی ہے۔ یہی قرآن کافی کہنے والے بعد میں حدیث کا سہارا لیتے ہوئے نظر آئے۔ پتا چلا نبی اللہ نے جو دو چیزیں چھوڑی تھی ان میں مصلحت تھی کہ یہ دونوں ساتھ رہیں گے، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھ لینا، یہ سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھ لینا۔ ایک صلوات بر قرآن اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو صاحبان قرآن سے پوچھ لو، جو رسول اللہ نے چھوڑا ہے قرآن کے ساتھ ان سے پوچھ لو۔ اگر اہل بیت سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو قرآن پڑھ کے جو ہے اہل بیت کو سمجھ لو۔ دونوں ایک ساتھ رسول اللہ نے چھوڑا ہے، یہ امت کی اصلاح کے لیے چھوڑا ہے، امت کی ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا اور نہیں لکھنے دیا، اور کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ 25 سفر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہوئی، جو لوگ ساتھ رہتے ہوں اگر وہ کہنا نہ مانے، اور پھر آخر ایام کے چل رہے ہیں اور اس وقت کوئی رسول کا کہنا نہ مانے تو کتنا برا لگے گا، کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف پہنچے گی۔ رسول اللہ منبر پر آئے اور آنے کے بعد وعظ و نصیحت کی، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، اگر ان سے وابستہ رہے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، مجلس یہ عزاداری، یہ وعظ و نصیحت، یہ اہل بیت کا ذکر، یہ دعوت فکر، یہ بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔
روزانہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ الحمد کو نہیں ادا سکتے۔ یہ نوجوان، یہ جوان، یہ بچے نہ سوچیں کہ روز 114 سورے ہیں، ہمیں روزانہ ہی الحمدللہ پڑھائی جا رہی ہے۔ دن میں جو ہے 10 مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے آپ 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ الحمد بار بار کیوں تکرار ہو رہا ہے؟ یہ ہر وقت کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ نماز صبح میں 2 مرتبہ پڑھ لیا، ظہر میں 2 مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے، عصر میں 2 مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے، مغرب میں وہی 2 مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے، وہی عشاء میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا اور سورے نہیں ہیں؟ اور سورے ہیں، لیکن ایک سورے کو جو ہے ضروری قرار دیا ہے تاکہ تم اسے سمجھتے رہو، یہ دل و دماغ سے نکلنے نہ پائے۔ یہ بار بار ریپیٹ کرنا، یہ بار بار واعظ و نصیحت کرنا، یہ مجلسوں میں جو آپ کو بیداری کی دعوت دی جاتی ہے، آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے، آپ کو جو ہے دعوت فکر دی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہیں کرتے، نہیں، آپ کو جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس سے غافل نہ ہونے پائے۔ غفلت نہیں، غافل ہوں گے تو غفلت میں پڑتے ہی چلے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ جب ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو ہم بہت اچھے ہیں، آج ایک گناہ ہوا، ایک صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گناہ ہوتا ہے اگر اس پہ ہمیں پشیمانی نہیں ہوئی، توبہ نہیں کیا، تو پھر ہمارے دل میں جو ہے سیاہی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے گناہ کی جانب ہم راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈرایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ توبہ و استغفار ہمیشہ رہے، آدمی پشیمان ہمیشہ رہے۔ یہ جو رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت میں ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، رسول اللہ کی تکلیف کو بھی سمجھیں۔ محبت میں انسان تکلیف نہیں دیتا، محبت میں انسان خوش رکھنا چاہتا ہے، محبت میں انسان اس کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، محبت میں انسان اس کی باتوں پہ عمل کر کے اسے خوش رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن مدینے والے رسول اللہ کو آخری وقت میں بھی ناراض کر رہے ہیں۔ رسول فرما رہے لاؤ ہم لکھ دیں، یہ کہہ رہے نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور یہی مدینہ وہ تھا جہاں پہ رسول اللہ نے، دیکھیں رسول اور آل رسول وہ ذات گرامی ہے کہ انہیں مجمع نہیں چاہیے، انہیں جو ہے دوسروں کی طرح جھنڈ نہیں چاہیے کہ گیدرنگ ہو، بھیڑ بھاڑ ہو اور لوگ ہمارے زیادہ سے زیادہ فالوور ہوں، نہیں، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ راہ ہدایت پہ رہیں، عمل کرتے رہیں، اللہ سے قریب ہوتے رہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے رہیں، ورنہ اگر یہ چاہتے تو مجمع ان کے پاس سب سے زیادہ لگتا ہے۔ یہی مدینہ ہے جہاں لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ بھی دیا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ گواہ بننے سے انکار بھی کیا، اسی مدینے کا واقعہ۔ اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو پھر انسان اس سے خوش ہو جاتا ہے، یہ نہیں پوچھتا تم نے ساتھ کیوں دیا ہے، بس ہمیں یہ چاہیے کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن رسول اور آل رسول نے کبھی یہ نہیں چاہا، اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ تم کیوں ساتھ دے رہے ہو، اور اگر لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے تو اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ حالت سفر میں تھے، رسول اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے گھوڑ سواری۔ اس زمانے کیا سواری وہی تھی، گھوڑا۔ رسول اللہ نے حالت سفر میں ایک یہودی سے معاملہ کیا، گھوڑا خریدا اور کہا کہ ہم جب مدینے پہنچیں گے وہاں پیسہ دیں گے تو یہ ہمیں دے دینا۔ رسول مدینے آئے، کچھ دن کے بعد یہودی بھی اپنا گھوڑا لے کر آئے کہ رسول اللہ کو دے دیں گے۔
اب جب وہ مدینے پہنچا تو خریدار زیادہ مل گئے اسے، تو اس کی نیت بدل گئی۔ رسول کیسے لوگوں کو چاہتے ہیں، رسول اپنے چاہنے والوں میں کیا کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول کو مجمع نہیں چاہیے، رسول کو طرفدار نہیں چاہیے، رسول کو گواہ نہیں چاہیے۔ جبکہ اگر ہم رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کے طرفدار ہیں، تو اس میں ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے ترقی ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن رسول ایسا نہیں چاہتے کہ تم جھوٹے بھی ہو، فریب کاری بھی ہو، دھوکے باز بھی ہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں، مدینے میں جب یہ یہودی پہنچا تو اچھا گھوڑا دیکھ کر جو ہے خریدار زیادہ نظر آ گئے۔ اب اس کی نیت بھی بدل گئی، جہاں 5,000 کا ملنے والا ہے وہ 10,000 میں بکنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہر آدمی تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگنا کمال نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پہ جو ہے مطمئن رہتا ہے، راضی رہتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی رہتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا دیا ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں، اور تو اللہ ہمارے تھوڑے سے عمل پہ راضی رہ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہے تو اتنا ہی ہمیں زیادہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ رمضان مبارک میں تبلیغ کے لیے گیا، تو اعمال شب قدر کے بعد جو ہے وہاں بیٹھک ہوئی، بڑے بڑے لوگ آئے۔ تو ایک صاحب کسی سرکاری عہدے پہ تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بات کہی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ یہ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس زمانے کے بندر ترقی کر کے جو ہے وہ انسان بن گئے تو آج بھی آپ بندر پال کے دیکھ لیجئے، یہ سب بیوقوف بنانے والے دھندے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، جونپور کا قاضی، ہمارے استاد اردو کے تھے، وہ سناتے تھے کہ جونپور کا قاضی کا، اس کے پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ مولوی صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو، اور بچہ خود ذہن تھا، جلدی اس کے دماغ میں اترتا نہیں تھا، تو انہوں نے بچے کو مارتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کسی گدھے کو بھی پڑھاتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتا، انسان بن جاتا۔ ادھر سے دھوبی گزر رہا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو وہ مولوی صاحب کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا، مولوی صاحب ہمارے اولاد نہیں ہے، ہمارے اولاد نہیں ہے، اور آپ ابھی مکتب میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہم گدھے کو بھی پڑھا دیں تو وہ انسان بن جائے گا، بڑی مہربانی ہوگی، بچہ نہیں ہے لیکن گدھا ہمارے پاس ہے، جو فیس مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے ایسے مولوی پائے جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ وہ بیچارہ اپنا گدھا باندھ کر لے آیا، مولوی صاحب کیا، اور مولوی صاحب کئی سال تک فیس وصولتے رہے اور گدھے کو الگ باندھے ہوئے تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ لوگ آئے، کہا مولوی صاحب ہمارا گدھا انسان بنا؟ کہا ہاں بن گیا ہے۔ کہا بڑی تمنا ہے ذرا ملے ہم اپنے اولاد سے۔ کہا جاؤ جونپور جاؤ، وہاں قاضی بن گیا ہے، پڑھ لکھ کر اتنا اس نے ترقی کیا ہے کہ قاضی بن گیا ہے، لیکن تمہیں پہچانے گا نہیں۔ اب یہ لوگ جونپور پہنچے اور قاضی کے یہاں پہنچے، ارے بیٹا بڑی محنت کی ہے تمہارے لیے، بڑا خرچہ کیا ہے، مولوی صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ اب وہ قاضی صاحب سوچ رہے ہیں یہ کون نادان لوگ آ گئے، اور یہ خوش فہمی میں کہ میرا
بیٹا میرا گدھا انسان بن گیا ہے، میں نے بڑے پیسے خرچ کیے۔ اب وہ کہہ رہے بیٹا تم نہیں پہچان رہے ہو، تم ہمارے ہو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب قاضی صاحب پریشان، کہا بھگاؤ، نکالو ان لوگوں کو یہاں سے، یہ کون لوگ آ گئے؟ اب یہ لوگ پشیمان ہو کے مولوی صاحب کیا پھر پہنچے، کہا مولوی صاحب وہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا انسان بن گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا مولوی صاحب جتنا پیسہ کہیں اسے گدھا ہی بنا دو، وہ اچھا ہی ہے۔ لو مولوی صاحب نے پھر پیسہ لیا اور اس کا گدھا اسی کو تھما دیا، لے جاؤ۔ کیا ہوا؟ بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں، اسی گمراہی میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ رسول اللہ ہر دور سے گزرے ہیں اور اسی فکر میں ہیں کہ ان کو جو ہے راہ راست دکھلایا جائے۔ یہ یہودی گھوڑا لے کر آیا ہے، 5,000 کا سودا ہے، 10,000 میں بک رہا ہے، ہر ایک خریدار ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا پیسہ اتنا۔ میں سنا یہ رہا تھا کہ وہ جب بیٹھے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بندر جو ہے وہ انسان بنائے گئے، تو آج کے بندر انسان نہیں بن پا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بندر پہلے انسان تھے، انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ تم لوگ مچھلیوں کا شکار تو کر رہے ہو لیکن سیٹرڈے کو نہیں کرنا شکار۔ یہ لوگ جو تھے سیٹرڈے کو بھی شکار کے لیے جاتے تھے، حکم خدا یہ تھا سنیچر کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن سنیچر کے روز ہی مچھلیاں جو ہے کنارے آ کر خوب اچھلتی تھیں اور ان کی نیت بدل رہی تھی، یہ لالچ میں تھے کہ آج ہی تو زیادہ پکڑی جائیں گی، آج ہی جال میں زیادہ پھنسیں گی اور آج ہی کے لیے اللہ نے روک رکھا ہے۔ تو یہ جمعے کو جاتے تھے، گڈھے کھود لیتے تھے کہ جب اس میں مچھلیاں آئیں گی تو ہم دوسرے دن لے لیں گے۔ نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان بندر بنائے گئے ہیں، بندر انسان نہیں بنائے گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ورنہ آج کی سائنس کیوں نہیں ترقی کر رہی؟ پکڑو بندر، بناؤ اسے انسان۔ تو دوسری بات ان سے ہوئی کہ انہوں نے کہا ہماری ملاقات بڑے بڑوں سے ہوتی ہے، لوگ جو بڑے ہوتے ہیں دارو ان کا کرایا تھا، یہ شخص نامی گرامی ہیں، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، قوم قبیلے میں نام ہے، معاشرے میں نام ہے۔ تو وہ کہتے تھے جب ہمارے سامنے کوئی ایسا تعارف ہوتا تھا، ابھی ہم نے حدیث پیش کی نا کہ اگر اللہ نے تھوڑا رزق دیا ہے تو اللہ تمہارے تھوڑے اعمال سے راضی رہے گا، اور اگر زیادہ رزق دیا ہے تو زیادہ جو ہے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے تھے جب ہمارے سامنے کوئی آتا ہے اور کہتے یہ فلاں ہے، دولت مند ہے، ثروت مند ہے، قوم قبیلے میں ان کا نام ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے تھے تب تو یہ سب سے زیادہ بھی خود نکالتے ہوں گے۔ دولت رکھنا کمال نہیں ہے، دولت میں جو سب کے حقوق ہیں اس کو نکالیے، لینے کے لیے سب آگے ہیں، دینے کے لیے۔ جبکہ آل محمد کے حقوق میں سے ایک خمس ہے۔ خمس تو ہر بندہ نکال سکتا ہے، نیت ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم خمس نہیں نکال سکتے؟ فقیر سے فقیر انسان بھی خمس نکال سکتا ہے اگر وہ دینا چاہے تو۔ نہیں دینا چاہتا تو ہزار بہانے ہیں، اور اگر دینا چاہتا ہے تو ایک ہی بہانہ ہے۔ آپ کے پاس جو ہے کیا
1 روپیہ بھی بچت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ سال بھر میں کیا آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچ رہا ہے؟ اگر 1 روپیہ بچ رہا ہے تو اس میں 20 پیسہ نکالنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک ہمارا خمس ہزاروں میں نہ ہو تب تک خمس مانا ہی نہیں جاتا۔ نہیں، خمس کا مسئلہ جو ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا نہیں ہوتا۔ اگر 10 روپیہ بچا ہے تو 2 روپیہ نکال دو۔ اب یہ نہ سوچنا کہ ہمارا تھوڑا ہے تو اسے کس طرح پیش کریں۔ امام کی بارگاہ میں قدر و قیمت انہی کی تھی جن کے مختصر آتے تھے لیکن جذبے سے آتے تھے۔ جب امام کے پاس جو ہے لوگ رکوع شرعیہ پہنچاتے تھے تو امام جو ہے وہ اونٹوں پہ لدے ہوئے مال نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، پہلے پوچھتے تھے وہ جو چھوٹی رقم ہے جو معظمہ نے بھیجا ہے، جو مومنہ نے بھیجا ہے وہ دو ہمیں، اس لیے کہ یہ نیت اچھی تھی، اس کی جذبہ ایمانی کے ساتھ نکلا ہے، ہماری محبت میں نکلا ہے۔ پتہ چلا اہل بیت کی نگاہ میں جو ہے اگر محبت سے کام کیا جائے تو تھوڑا تھوڑا عمل بھی قابل قبول ہے۔ اللہ نے اگر تھوڑا ہمیں دیا ہے تو ہمارے تھوڑے اعمال سے بھی اڑا دی ہے، اور اگر اللہ ہمیں زیادہ دیے ہے تو اللہ ہمارے تھوڑے اعمال سے راضی نہیں ہونے والا، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا وہ عمل جو سال بھر میں 1 مرتبہ انجام دیا جائے اور لاکھوں خرچہ کر دیا جائے، وہ عمل اللہ کی نگاہ میں اتنا مقبول نہیں ہے جتنا وہ عمل مقبول ہے جو ہمیشہ پابندی سے کیا جائے، پابندی سے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم سال بھر میں 1 مجلس کرتے ہیں 80,000 90,000 لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے کار خیر میں آگے رہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہمیشہ کرتے رہیں، تو پیسے کے آگے نہیں بھاگنا، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، جبکہ لوگ ہمیشہ بھاگتے رہے۔ مدینے میں یہ یہودی آیا اور اس نے دیکھا کہ جو مال ہمیں رسول اللہ کو دینا تھا اس سے ڈبل ٹربل ہمیں آفر مل رہا ہے، تو اس کی نیت بدل گئی۔ اب جب خریدار زیادہ ہو گئے تو رسول کو پتہ چلا، وہ بھی پہنچے۔ رسول اللہ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ جو ہے انسان کے اندر خلوص دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ جذبہ ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ بھی پہنچے اور پہنچنے کے بعد رسول فرماتے ہیں یہ معاملہ ہمارا اس سے ہو چکا ہے، کوئی نہیں خرید سکتا۔ تو اس نے جو ہے پیسے کے چکر میں رسول اللہ کو جھٹلا دیا۔ مسلمانوں کے مجمع میں اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کو دیکھا اور فرمایا کہ ہمارا اس سے معاملہ ہوا تھا، کوئی ہے جو ہماری طرف سے گواہ بن جائے؟ تم گواہ بن جاؤ۔ کہا رسول اللہ ہم تھے نہیں۔ کہا تم گواہی دو گے؟ کہا نہیں تھے۔ سب نہیں کر رہے تھے۔ حذیفہ یمانی بھی تھے۔ کہا حذیفہ تم گواہی دو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے۔ رسول اللہ کو شاباشی دینا چاہیے تھا، ان کے قصیدے پڑھنے چاہیے تھے کہ سب نہیں کر رہے ہیں اور حذیفہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو، لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ نے حذیفہ یمانی سے کہا کہ حذیفہ تم بھی تو نہیں تھے جہاں ہمارا اس کا معاملہ ہوا تھا، تم کیسے گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ رسول اللہ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو کام کر رہے ہو یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ کام خدا رسول کے لیے ہے یا خلاف رسول ہے۔ رسول اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
ورنہ حذیفہ یمانی گواہی دینے کے لیے تیار تھے، وہیں پہ ان کی تعریف کر دینا چاہیے تھا کہ واہ تم نے ہمارا ساتھ دیا، جہاں کوئی نہیں گواہ بننے کے لیے تیار تھا تم نے گواہی دی، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، کامیاب رکھے، دعا دینی چاہیے تھی۔ رسول اللہ نے حذیفہ یمانی سے کہا حذیفہ تم بھی تو نہیں تھے جیسے یہ لوگ نہیں تھے، تم بھی نہیں تھے، یہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کیسے گواہ بن گئے؟ تو حذیفہ یمانی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پہ یقین ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو ہم مان رہے ہیں، ہم نے جنت نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں، ہم نے جہنم نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں، حساب و کتاب نہیں دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں، اور ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہودی سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو جیسے ہمارا ایمان آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف پر ہے، ایسی اسی بنا پر ہمیں یہ بھی ایمان ہے کہ آپ کا اس سے معاملہ ہوا ہوگا، اسی ایمان اور جذبے کی بنا پر ہم گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو کام کر رہے ہو اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، حلال ہے یا حرام ہے، راضی خدا کو کرنا ہے یا بندے کو کرنا ہے، خدا کے لیے کر رہے ہو یا بندے کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، رسول اللہ یہ کوالٹی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہی واقعہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ہر انسان جو دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ دولت کے چکر میں کبھی کبھی واجبات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی مدینے میں گھوڑے کے چکر میں لوگ نبی کے گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو جو لوگ ایک گھوڑے کے چکر میں نبی کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ وفات رسول کے بعد حکومت کے چکر میں علی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لالچ بری بلا ہے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے گی۔ یہ وہ ایام ہے جو رسول اللہ کی آخری ایام ہے، قلم کاغذ رسول مانگ رہے، لاؤ لکھ دیں، اور یہ کہہ رہے نہیں ہمارے لیے قرآن کافی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ہر لمحہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے کوئی بھی حکم خدا چھوٹنے نہ پائے، ہم سے کوئی حکم رسول چھوٹنے نہ پائے، ورنہ ان میں اور ہم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جس بنا پہ ہم انہیں لعنت پڑھ رہے ہیں، اسی بنا پر اگر ان لوگوں نے ہم پہ لعنت پڑھنا شروع کر دی تو معاملہ الگ ہو جائے گا۔ تو اگر محبت حسین ہے تو مقصد حسین بھی پیش نظر رہے، محبت اہل بیت ہے تو اہل بیت کا مقاصد بھی ہماری نظروں میں رہنا چاہیے۔ یہ عزاداری امام حسین لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو آگاہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے رہتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رہے، یہ علماء جو ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے نجات ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا کا کہ کل انہوں نے جو ہے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری جگہ پہ انہوں نے مجلس کو خطاب کیا۔ خدا آپ کی توفیقات کی اضافہ فرمائے۔ عالم کا احترام، عالم جو بھی چاہتا ہے وہی چاہتا ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں۔ بعض مجلسیں تبلیغی ہوتی ہیں، بعض جو ہے فضائلی ہوتی ہیں، بعض تدریسی ہوتی ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں، لیکن ہر نظریے کو جو ہے عالم کی ضرورت ہے کہ ہر نظریے کو پیش کرے اور مومنین کو بیدار رکھے۔ یہ نہ ہو کہ تبلیغی پڑھ دیا جائے تو یہ ہو جائے، فضائلی پڑھ دیا جائے تو یہ ہو جائے، نہیں، ہر ذائقے سے اور ہر ادا سے، ہر کردار سے مومنین کو آگاہ رکھا جائے، چاہے وہ تدریسی مجلس ہو، چاہے تبلیغی مجلس ہو، چاہے فضائل کی مجلس ہو، مومنین کو ہر اس سے آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اور مومنین کو علماء کرام کی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات دیکھتے ہیں،
جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، قوم کو کیسے کیسے گمراہ کیا گیا ہے، قوم کو در اہل بیت سے کیسے کیسے روکا گیا ہے، یہی وہ ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، اور اسی تاریخ کو پڑھنے سے جو ہے یہ لوگوں کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی در اہل بیت سے بھٹکنے نہ پاؤ، کبھی در اہل بیت سے دور نہ ہونے پاؤ۔ اس لیے قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستگی رکھنی ہے۔ عالم جو بھی کہہ رہا ہے اسے سوچئے سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے، اس پہ زبان دراز نہ کیجئے، اس پہ اعتراض نہ کیجئے، پہلے غور و فکر کیجئے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فوراً سمجھ میں نہیں آتی لیکن بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ عالم آگاہ ہوتا ہے، عالم جانتا ہے، اور یہ علماء ہیں جن سے زمانہ طرح طرح کی دشمنیاں نکالتا ہے۔ جو لوگ در اہل بیت سے وابستہ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بے خوف و خطر ہیں، ان کو بھی خوف و خطر ہوتے ہیں، انہیں بھی ڈرایا جاتا ہے، انہیں بھی روکا جاتا ہے، انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ بیدار رہتے ہیں، بڑے امتحانات سے گزرتے ہیں جو یہ آپ کی خدمتیں کرتے ہیں۔ ایک شیعہ عالم دین تھے ملا نصیر الدین طوسی، بڑا کام کیا تشیع کے لیے، بڑی خدمتیں انہوں نے انجام دی ہیں، بڑے ان کے علمی کارنامے ہیں، ان کے وجود سے مکتب تشیع عروج پا رہا ہے، تشیع کامیاب ہو رہی ہے، ہر جگہ شیعہ کا نام روشن ہو رہا ہے، ان کے عقائد روشن ہو رہے ہیں، انہیں دعوت عمل دیا جا رہا ہے، دعوت فکر، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرے مذہب و ملت کے علماء پریشان ہیں کہ شیعوں کے پاس ملا نصیر الدین طوسی جیسا عالم ہے، اس کے رہتے ہوئے تو ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو چرائی جاتی ہے، اسی کو چرایا جاتا ہے، اسی کو برباد کیا جاتا ہے، اسی کی طاقت کو کم کیا جاتا ہے۔ ملا نصیر الدین طوسی شیعوں کے لیے مضبوط قلعہ ہے، ہر مرحلے میں ہر جگہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے علماء پریشان ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے ہماری دال نہیں گلے گی، فکر میں ہے کہ ان کو کیسے ہٹایا جائے۔ ہلاکو خان کی ماں کا انتقال ہوا، سب پہنچے پرسہ دینے کے لیے، پرسہ دے کے پلٹ رہے تھے تو انہوں نے ملا نصیر الدین طوسی کی دشمنی جو ہے جو دل میں تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ ہلاکو خان سے کہا کہ ہم سب تعزیت کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے، ابھی دفن کریں گے، اور جیسے ہی دفن کر کے آپ لوگ ہٹیں گے تو قبر میں دو ملک آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، اور یہ سوال جواب عربی زبان میں ہوتا ہے۔ آپ کی ماں کو عربی زبان نہیں آتی، قوم کو کیسے کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ جب ہلاکو خان سے لوگوں نے پہلے اس کو جو ہے خوب ڈرایا کہ خبر میں سوال جواب ہوگا، سچ ہے ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ ملا کر ہی قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اسی سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ خبر میں سوال جواب ہوگا، عربی زبان میں ہوگا، یہاں تک تو معاملہ صحیح ہے۔ کہ تمہاری ماں کو عربی نہیں آتی ہے، جواب کیسے دیں گی؟ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، ہم ہیں بادشاہ، دنیا کا معاملہ ہوتا تو یہاں سب چل جاتا، خبر میں کیا کریں؟ کہا راہ حل بتاؤ۔ کہا راہ حل یہ ہے کہ اپنی ماں کی خبر میں ملا نصیر الدین طوسی کو بھی دفن کر دو، اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری ماں کی طرف سے جواب دیں، اور ان کی عربی ہم لوگوں سے زیادہ اچھی ہے۔ شیعہ علماء کے علم کا اعتراف باطل علماء نے بھی کیا ہے۔ اب یہ بیچارے سب چلے آئے کہہ کے۔ اب جب ملا نصیر الدین طوسی پہنچے وہاں پرسہ دینے کے لیے، اور جب پرسہ دے کے واپس پلٹ رہے تھے تو ہلاکو خان نے کہا آپ نہیں جا سکتے۔ کہا خیریت تو ہے؟
کہا وہی قبر میں سوال جواب ہوگا، اور ہماری ماں کو عربی نہیں آتی اور آپ کی عربی سب سے اچھی ہے، لہذا ہماری ماں کی قبر میں جانا پڑے گا، ماں کا معاملہ ہے۔ ملا نصیر الدین توسی سمجھ گئے کہ دشمنوں نے ہمارے خلاف کوئی پروگرام بنا لیا ہے اور اسے جو ہے گمراہ کر دیا گیا۔ علم کا مقابلہ علم سے تو نہیں کر سکے، لیکن یہ گمراہ کر کے ہمیں جو ہے ہمارے خاتمے کا ان لوگوں نے انتظام کر لیا۔ فوراً سمجھ گئے ہمارا عالم جو ہے وہ زیرک ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، زمانے کے حالات پہ نگاہ رکھتا ہے، کب کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے۔ جب ہلاکو خان نے کہا آپ نہیں جا سکتے، ماں کی قبر میں دیکھنا ہے، آپ کی عربی اچھی آتی ہے، آپ کو جواب دینا ہے، ماں کا معاملہ ہے، ہم نہیں بھیج سکتے، تو ہلاکو خان سے جو ہے ملا نصیر الدین توسی نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آج آپ کی ماں مری ہے ایسے آپ کو بھی مرنا ہے، موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا ہے، ابھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، پرسوں آ سکتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک دن زندہ رہوں گا، ایک ہفتہ زندہ رہوں گا، ایک مہینہ زندہ رہوں گا۔ کہا پھر کہا جیسے تمہاری ماں مری ہے ایسے تمہیں بھی مرنا ہے، اور عربی تو تمہیں بھی نہیں آتی ہے۔ کہا اب کہا جن لوگوں نے ہمارا نام پیش کیا ہے ان کو ماں کے ساتھ قبر میں نکال دو اور ہمیں اپنے لیے بچا کے رکھو، ہم تمہارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہیں، تم بادشاہ ہو، تمہاری جانب سے جواب دیں گے عربی میں تو مزہ آئے گا۔ اب جب بات اپنے بھی آتی ہے تب انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ہمارا عالم جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ حالات پہ نگاہ رکھتا ہے، وہ دشمنوں کی چال جانتا ہے، وہ اگر کچھ کہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری نجات چاہتا ہے، ہماری ہدایت چاہتا ہے، ہماری سلامتی چاہتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جیسے آنے والا انسان عربی جانتا ہے ایسے اس دنیا سے جانے والا انسان بھی عربی جانتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، انگلش میں نہیں دی جاتی، اردو میں نہیں کہا جاتا، ہندی میں نہیں کہا جاتا، فارسی میں نہیں کہا جاتا، مراٹھی میں نہیں کہیں گے، گجراتی میں نہیں کہیں گے، اللہ اکبر ہی کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے۔ بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے، عربی زبان میں ہی کہی جاتی ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہود یا نصارہ بنا دیتے ہیں۔ جب بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا رہتا ہے کہ نہ جانے کس خاندان میں آ گئے ہیں، کس علاقے میں آ گئے ہیں، یہاں ہمارا اسلام سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی لیے مستحب ہے بچوں کے کانوں میں اذان دے دو، اقامت دے دو، تاکہ آنے والے بچے کو اطمینان ہو جائے کہ یہاں آ رہے ہیں، یہ مسلمان گھرانہ ہے، یہ اسلام گھرانہ ہے۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ جب بچہ سمجھدار نہیں ہوتا تب تک تو اسے خوب کلمہ پڑھاتے ہیں، خوب اسلام کی تاریخیں سناتے ہیں، اور جیسے ہی بڑا ہو گیا تو پھر اسے جو ہے مکتب میں بھیجنے کے بجائے کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول بھیجیں گے۔ یہاں مکتب چل رہا ہے، دیکھیے کتنی مشکلیں ہیں۔ ہر والدین کی شکایت یہ وقت نہیں مل رہا ہے۔ وقت جب نکالیں گے تب ملے گا نا، جب آپ چاہیں گے تب کام ہوگا نا۔ لیکن ہم ٹیوشن پہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں، بچے کو آئے یا نہ آئے آن لائن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہی بچہ جب پیدا ہوا تو مولوی صاحب سے اذان اور اقامت دلوا دی گئی اور بچے کو اطمینان دلوا دیا گیا کہ تم مسلمان گھرانے میں آئے ہو، لیکن جب اس کی تربیت کرنے کا وقت آیا تو ہم غافل ہو گئے۔ یہی بچہ جب جاتے جاتے اگر آپ سے سوال کر لے کہ اب ہم مرنے والے ہیں اور قبر میں جائیں گے، ابھی حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کون سی ڈگری لے کر آئے ہو، کون سی جاب کرتے تھے، کتنا کماتے تھے، وہاں نہیں۔ اگر یہی بچہ جاتے جاتے آپ سے پوچھ لے کہ بابا جس مذہب پہ آئے تھے، جس اسلام پہ ہم آئے تھے، آپ ہمیں اسی اسلام پر ثابت رکھے یا نہیں رکھے، اب ہم جا رہے ہیں وہاں حساب و کتاب ہوگا اور آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، جو پڑھانا چاہیے تھا وہ تو ہم نے پڑھایا نہیں۔ قبر میں حساب و کتاب تو ہوگا اور عربی زبان میں ہی ہوگا، تو جیسے آنے والا عربی سمجھتا ہے ایسے جانے والا عربی سمجھتا ہے۔ تو یہ آنے کے بعد اور جانے سے پہلے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے دین پر پابند رکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، اسی دین کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی، اسی دین کے وقار کو سلامت رکھنے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ اسی دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسی قرآن کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے، اسی کی حفاظت کے لیے حسین نکلے ہیں۔ عزاداری اسی دین کی پاسداری کا نام ہے، لوگوں کو قرآن و اہل بیت سے وابستہ کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم عزادار حسین ہیں تو قرآن و اہل بیت سے غافل نہ رہیں۔ قرآن تو حسین نے نوکے نیزہ سے سنایا ہے، ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے، ہماری مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمارے کاروباری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ دوسروں سے پڑھوائیں نہیں، ہم خود پڑھیں۔ یوٹیوب آن کر کے نہ رکھیں، اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں آتا تو دہرائیں، کوشش کریں۔ ہم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں، یہاں نہیں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقار کو بچانے کے لیے حسین نے کتنی قربانی دی ہے، اور یہ قربانیوں کو ہم یاد رکھ رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، اے کاش وہ مقصد بھی ہمارے پیش نظر ہوتا۔ مولا حسین نے کتنی قربانی دی ہے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ہر قربانی دی ہے، دین کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اسلام کا جو مذاق اڑا رہے تھے ان کے خلاف حسین نکلے ہیں، اس میں آل اولاد کو لیا ہے، رشتہ دار کو لیا ہے، اصحاب و انصار کو لیا ہے، دوست احباب کو لیا ہے، اور کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ حسین کی ہر قربانی انفرادیت رکھتی ہے، لیکن ذرا تصور کرے عزاداران حسین کہ حسین علی اکبر کے لاش میں جب آئے ہیں تو کتنی بے کسی ہے، حسین کی کتنی طرف ہے۔ حسین ہر لاش پہ پہنچے، اونو محمد کی لاش کو حسین نے اٹھا لیا، حسین ان کی لاش پہ پہنچے، ان کے بیٹے کی لاش پہ پہنچے، حسین اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، حسین اپنے بھائی کے لاش پہ پہنچے ہیں۔ لیکن عزادارو، جو اولاد کا لاشا اٹھانے میں حسین نے تکلیف محسوس کی ہے، جو امتحان دیا ہے، وہ امتحان اور کہیں نظر نہیں آتا۔ ارے بھانجوں کے لاشوں کو اٹھانا آسان تھا، بھتیجوں کے لاش کو اٹھانا آسان تھا، عزیز و اقارب کی لاشوں کو اٹھانا آسان تھا، لیکن اپنے ہاتھوں میں اپنے لال کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ جوان علی اکبر تھا، سینے سے لگایا، جوان بیٹے کا لاشا باپ سے نہ اٹھا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ حسین کی مدد کرو، یہ تو جوان کا لاشا تھا۔ حسین نے مدد کے لیے پکارا، مولا آپ نے انہوں محمد کے لاشیں اٹھائے ہیں، قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے اٹھائے ہیں، ہر لاش پہ پہنچے یہ منظر نظر نہیں آتا، لیکن جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، یہ بیٹے کا جنازہ ہے، یہ باپ کے دل میں کیا گزری ہے،
اٹھواؤ، یہ لاشا اکیلے نہیں اٹھے گا، ایک لاشا اور ہے، یہ 6 مہینے کا علی اصغر کا لاشا ہے۔ ارے باپ بیٹے کا لاشا کتنا وزنی ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں دیکھو، حسین 6 مہینے کے لاش کو لے کے چل رہے ہیں، کبھی آگے چلے کبھی پیچھے ہٹے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ حسین بتلائیں گے، بیٹوں کی قربانی دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن دین کی حفاظت کے لیے حسین نے یہ قربانی دے دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔